پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 23 کے مضامین اور واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 23 کا آغاز سورۃ یاسین کی آیات بینات سے ہوتا ہے اور اسی پارہ میں سورۃ صافات، سورۃ صاد اور سورۃ زمر کی آیات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 23 کا آغاز وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ایک یہ ہے کہ قرآن سابقہ کے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن مجید فرقان حمید دین اسلام کے جو عقائد ہیں ان کو ان کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ اس مقام پر بھی قرآن نے پارہ نمبر 22 یعنی سورۃ یاسین کے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ایک واقعہ بیان کیا، جس کو اصحاب القریہ کے نام سے ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں صادق اور صدوق کو تبلیغ کے لیے بھیجا، پھر اس کے بعد حضرت شمعون کو بھیجا اور انہی کی تبلیغ سے حبیب نجار اور دیگر اس علاقہ کا جو بادشاہ تھا اور بہت سے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت جب حضرت شمعون بعد میں گئے تو انہوں نے یہ دلیل دی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں بھی اللہ کے علاوہ بہت سے خداؤں کی اور معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ فرمایا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ کہ میں اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود بنا لوں جو نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہلے رکوع میں جنتیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ہر زمانہ میں جو لوگ ہوتے تھے اور وہ اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون افسوس ہے ان بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیت سے کیا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان کے لیے مردہ زمین یہ نشانی نہیں ہے؟ مردہ زمین سے ہم نے اس کو کیسے زندگی دی ہے اور اسے کس طریقے سے ہم جو ہے وہ پھل پھول اور کھیتیں جو ہے وہ اگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی کاریگری کے اوپر اور اپنی توحید کے اوپر سبحان الذی خلق الازواج کلھا سے بھی دلیل دی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس میں والشمس تجری لمستقر لہا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم سورج کی اس میں مثال دی، چاند کی، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کا ذکر کیا انا حملنا ذریتم فی الفلک المشحون مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی ذریت کو اس کشتی میں سوار کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک کفار مکہ کا ایک طرز عمل بیان کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا ونطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ کیا ہم اسے کھلائیں؟ اللہ اگر چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھانا دے سکتا ہے یا اس کو رزق دے سکتا ہے۔ اور قرآن نے اس کا جواب دیا ان انتم الا فی ضلال مبین یہ تم بے شک کھلی گمراہی میں ہو۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ونفخ فی الصور کے ساتھ کیا کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور مفسرین نے اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔
پہلی مرتبہ جب ہر کائنات میں دنیا میں جو چیز بھی ہے اس کو فنا کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، نفخ سور ہوگا۔ اور دوسری مرتبہ جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی سور پھونکا جائے گا، سور کی ایک آواز ہوگی۔ قرآن نے یہاں ذکر کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھونکا جائے گا سور تو پھر یہ لوگ اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اور اس وقت یہ بولیں گے یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ کون ہے جس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے اور مرسلین نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی قیامت کا بھی کچھ تذکرہ کیا، جو حساب و کتاب قیامت والے دن لیا جائے گا، اس کے متعلق فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن کسی بھی ذات پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر قیامت کے منظر کو یوں بھی بیان کیا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجرم لوگ جو ہوں گے ان کو الگ کرے گا اور ان کو فرمائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں حکم یہ نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، لیکن تم نے شیطان کی عبادت کی اور بے شک وہ تو میرا کھلا دشمن تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجرموں کو کہ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، تم دنیا میں جہنم اور عذاب کا تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس وہ عذاب جلدی آ جائے، تو اب دیکھو یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن ہم ان کی زبانوں کے اوپر مہریں لگا دیں گے، اور اس دن ان کی گواہی وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ کیوں؟ کہ بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے دنیا میں کام کیے ہیں اس کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ محبوب آپ کے لیے شعر کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو یہ جواب دیا، کفار مکہ کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، یا تو یہ جادوگر کا کوئی کلام ہے یا پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ شعر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کو نہ تو شعر کا علم سکھایا ہے اور نہ ہی آپ کے لیے مناسب ہے۔ یہ قرآن تو ایک ذکر کی کتاب ہے، یہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے اس شخص کے لیے جو اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ انسان صرف اپنی ذات میں ہی غور کرے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ اس میں جھگڑالو بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری جو جہاں مثالیں دی ہیں وہ ضرب لنا کے ساتھ بھی مثالیں دی ہیں، یہ سب کی سب توحید باری تعالیٰ پر ہیں، اور ساتھ ساتھ جو منکرین آخرت ہیں ان کے رد میں بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد صورت صافات ہے، صورت صافات مکی ہے، اس کی 182 آیات ہیں اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ صورت صافات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کے ساتھ کیا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، کہ فرشتے صف بندی کرنے والے ہیں، صف باندھنے والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں فرشتے بھی مراد ہیں اور مومنین بھی مراد ہیں، کیونکہ مومنین بھی اللہ کی بارگاہ میں صف بندی کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ ہم نے آسمان دنیا کو مختلف سیاروں اور ستاروں کے ذریعے سے مزین کر دیا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت سے دلیلیں دے رہا ہے اور انسان کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ ایک ان سے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، فاستفتم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب،
کہ محبوب آپ ان سے یہ بھی سوال کیجیے کہ کیا تخلیق کے معاملے میں تم سخت ہو یا ہم سخت ہیں، اور جو ان چیزیں انسان پیدا کرتا ہے اس کو دیکھو، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو ان کو بھی دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد ان کا یہی اعتراض کہ وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ قرآن تو ایک جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گے اور اس کے بعد انا لمبعوثون، ہم کیا اس کے بعد اٹھائے جائیں گے؟ تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ چھٹے رکوع میں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو جنہوں نے ظلم کیا جمع کیا جائے گا، وما كانوا يعبدون، اور جو کچھ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فاہدوهم، ان کو لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا الى صراط المستقیم، الى صراط الجحیم، دوزخ کی راہ کی طرف۔ وقفوا منهم مسئولون ما لکم تناصرون بل هم الجوع مستسلمون۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے کنارے پر مجرم لوگ جو کافر ہوں گے ان کو کھڑا کر کے ان سے سوال و جواب کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہے گا فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، کہ بے شک ہمارے رب کی جو بات ہے وہ سچ ثابت ہوئی اور ہم تم کو یہ عذاب چکھانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا یہ پھر دوبارہ اعتراض ذکر کیا، وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۔ کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر جو مجنون ہے، نعوذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ شاعر بھی کہتے تھے اور مجنون بھی کہتے تھے، کہا کہ ہم ایک مجنون شاعر کے کہنے کے اوپر اپنے جو خدا ہیں، اپنے جو معبود ہیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے فرمایا بل جاء بالحق، کہ یہ کتاب، یہ حق جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ حق کے ساتھ آئی ہے، اور مرسلین اس کی تصدیق کی ہے، اور تمہیں اس کا انا لذائق العذاب العلیم، تمہیں دردناک عذاب اس کے بدلے میں ملے گا جو تم انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے کفار مکہ کے یہ اس اعتراض کو بیان کیا، اذا متنا وکنا ترابا وَإِذَا مَنْ أَيْنَا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ قیامت والے دن ان کو جب دوزخ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت ان سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اب بتاؤ جو تم کہتے تھے وہ سچ ہے یا جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ہے؟ اور پھر اس کے بعد عذاب جو دوزخ میں دیا جائے گا اس کی کیفیت کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ زقوم کا ایک درخت ہے جو دوزخ میں مجرم لوگ جو ہیں، کافر جو ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ فرمایا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے، دوزخ کی اصل سے نکلتا ہے، اور وہ مجرم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور وہ اس کو کھائیں گے، فمالئون منھا البطون، اور اس سے ان کے پیٹ وغیرہ نہیں بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ہر قوم میں، القرآن ذکر کہ ہر قوم میں ہم نے وہ ڈر سنانے والے بھیجے ہیں، اسی طریقے سے اس قوم میں بھی ہم نے بھیجے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب ان پر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا، وَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو عذاب سے نجات دے دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ یوں بھی کیا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، نوح علیہ السلام تو ہمارے اعلیٰ کامل الایمان بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اسی گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے، اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا عبادت کے سلسلے میں،
اس کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے چچا کو یہ کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کس کی عبادت کرتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر یہاں یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ اس سے پیٹھ دے کر پھر گئے۔ اس سب کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اس کا مختلف مقام پر قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مناظرہ ہوا تھا اپنی قوم کے ساتھ، اور سورۃ الانبیاء میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ آگ کا ایک بہت بڑی جگہ پر آگ کا عذاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے تیار کیا، تو قرآن نے ذکر کیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، اس کے بعد ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا، جب انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس وقت قرآن نے اس کو یوں بیان کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے بجان اپنا خواب پورا کیجئے، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ آگے ذکر کیا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ وہ دونوں باپ اور بیٹا تیار ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر دی۔ تو قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے جو احسان کرنے والے ہیں ان کو صلہ اور بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دے دی۔ تو وہ قربانی مفسرین لکھا ہے کہ دو دمبا جو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح کیا گیا تھا اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا بھی ذکر کیا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ رکوع نمبر 8 میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اس کو اس کی قوم سے نجات دلائی۔ اور اس کے بعد ذکر کیا سلام علی موسیٰ وہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر سلام ہو، کیوں کہ انہما من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد قرآن نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَا تَتَّقُونَ، حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ رسول میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت الیاسین علیہ السلام کا ذکر کیا سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین۔ رکوع نمبر 9 میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی مرسلین میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، جب وہ اپنے گاؤں سے اور اپنے علاقہ سے بھاگ کر گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کا حکم ملا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکا گیا تو وہاں ایک مچھلی تھی، اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں ڈال دیا۔ تو قرآن نے اس کو ذکر کیا تفصیل کے ساتھ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ مچھلی نے اسے نگل لیا، وہ ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی قرآن نے اس کو ذکر کیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر جب اس مچھلی نے ایک میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ سے باہر نکال دیا، وہ سقیم، قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ اس حال میں وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور پھر قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کدو کے ایک درخت کے نیچے بھی وہاں ٹھہرے رہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ان کی بیماری تھی وہ بیماری دور ہو گئی۔
اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے۔ تو یہ جو کفار مکہ تھے وہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو قرآن نے ان کا یہ رد پیش کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، کہ ہمارا لشکر ہی غالب آ جائے گا۔ تو دین اسلام میں بھی اگر دیکھیں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ کا جو لشکر تھا یعنی مسلمان جو تھے وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد سورۃ صاد ہے، سورۃ صاد مکی ہے، اس کی 88 آیات ہیں اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو صاحب ذکر ہے، صاحب نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ جب ان کے پاس یہ قرآن آیا تو وہ یہی کہتے تھے کفار کہ یہ تو جادوگر ہے یا نعوذ باللہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا تم نے ایک خدا کے عوض تم نے بہت سے خداؤں کو معبود جو بنا لیا ہے، یہ کیا عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ یہ قرآن نے سب کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات، کیا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو خزانے ہیں ان کی چابیاں ہیں؟ اور پھر کیا فرمایا کہ کیا ان کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت سلطنت بھی ان کے لیے؟ یہ سب کے سب دلائل قرآن مجید فرقان حمید نے دیے جو کفار مکہ اعتراض کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت عاد کا ذکر کیا کہ کذبت، حضرت ہود کا سوری کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، کہ اس سے پہلے قوم نوح نے بھی، قوم عاد نے بھی، قوم فرعون نے بھی اور بڑی میخوں والوں نے بھی بڑے بڑے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من ثواب، اور یہ سب کے سب لوگ جو تھے، یہ سب کی سب قومیں جو تھی یہ عذاب کا انتظار کر رہے تھے اور ان پر وہ عذاب بھی آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات دی اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اب رجوع کرنے والے تھے، توبہ کرنے والے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، پھر قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ کو بھی مسخر فرما دیے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے تو روایات میں لکھا ہے کہ پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کو سن کر خاموشی کے ساتھ آپ کا زبان سے جو اللہ کا کلام زبور آپ پڑھتے تھے اس کو وہ سنتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے۔ ہر نبی اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا تھا اور اللہ ہی کی عبادت کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، کہ داؤد ہم نے زمین میں تمہیں خلیفہ اور بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان حق کے ذریعے سے فیصلہ کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے جو کچھ زمین میں، آسمان میں یا جو کچھ ان کے درمیان پیدا کیا ہے یہ فضول بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے
مومنین کا تذکرہ کیا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم مومنین کو اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان جیسے بیٹے عطا کی۔ حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اور آگے ذکر کیا کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا بھی تھی اور ساتھ ساتھ جن بھی تھے۔ تو ہوا کا یہاں تذکرہ کیا اور جنوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ نمل میں اس کو بیان کیا۔ اور آگے اسی میں فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، یہاں شیاطین سے مراد بھی جن ہیں۔ اور قرآن نے ذکر کیا ہَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری جانب سے، فَامْنُنْ، آپ جس سے چاہیں جس پر احسان کریں، او امسک، یا جس سے چاہیں جس سے روک لیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے ان کو کامیاب کیا۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آگے ذکر کیا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، وہ بہت بڑے صبر کرنے والے تھے، جو اللہ کی طرف سے ان پر یعنی آزمائش آئی یا تکلیف آئی۔ پھر اس کے بعد قرآن نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ وہ بے شک ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، حضرت یاسع علیہ السلام کا، وَذَوَالْکِفْلِ، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، فرمایا سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھے اور اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ رسول تھے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا۔ رکوع نمبر 14 میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، محبوب کہہ دیجیے بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، آپ فرما دیجیے کہ محبوب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی واحد ہے اور وہی قہار ہے، وہی سب پر غالب آنے والا ہے، وہی زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے۔ اس کے بعد قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اور جو ابلیس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہوئی تھی اس کو ذکر کیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، تو قرآن نے اس واقعہ کو بھی کئی مقامات پر بیان کیا۔ اور ابلیس کیا کہتا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قال فاخرج منہا فانک رجیم، بے شک تو نکل جا اور تو لعنتی ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو شیطان نے پھر وہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ تیری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو ضرور بالضرور گمراہ کروں گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کا آغاز سورۃ زمر سے ہوتا ہے۔ سورۃ زمر مکی ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور اس میں 8 رکوع ہیں۔ سورۃ زمر کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کے تذکرہ سے ہوتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے اور آپ اللہ کی عبادت کیجیے خالصتاً، یعنی خالص ہو کر۔ اور پھر آگے قرآن مجید فرقان حمید نے کفار مکہ کا
جو یہ اعتراض تھا، اور ساتھ ساتھ یہود نے بھی حضرت نبی باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کا درجہ دے دیا. فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بچہ لڑکا بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا وہ چن سکتا تھا، سبحانہ، لیکن وہ ذات اس سے پاک ہے. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، انسان کا ایک جو ہے وہ احوال بیان کیا ہے. انسان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب نعمت اس کو پہنچتی ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو دعا ربہ، اس مصیبت میں وہ اللہ کو بلاتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی اچھائی یا اچھی خبر پہنچتی ہے تو پھر قرآن ذکر کرتا ہے کہ نسیا ما کانا یدو، پھر وہ بھول جاتا ہے. رکوع نمبر 16 میں قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ محبوب فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ہر حال میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا. صبر ایک تو دینی معاملات میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو انسان پر آزمائش، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں یا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت بھی صبر کرنا چاہیے. اس کے بعد رکوع نمبر 17 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اور جس سینے کو چاہے وہ اسلام کے لیے کھول دے، اور اسلام کے تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے اس کو مالا مال کر دے. تو قرآن نے ذکر کیا کہ جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی خاطر کھول دیا ہے تو فهو علی نور من ربہ، یہی اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، فضل اس نور دل پر نازل ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسلام کی خاطر اور اسلام کی تبلیغ کی خاطر اور تعلیم کی خاطر اس کو چن لیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کفار مکہ یہ بھی قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں تو بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی مثالیں دی گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دی ہیں، بہت سی مثالیں دی ہیں. اس کا مقصد کیا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تم اس سے ڈریں. اور پھر آگے قرآن نے ذکر کیا ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون، کہ ایک وہ شخص جو غلام ہے اور دوسرا فرمایا کہ جو مالک ہے، تو وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طریقے سے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جو ایمان لانے والے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے یعنی مسلمان اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ والسلام.